گھروں میں بھی بات چیت کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں اور لوگ ان پرنسپل ہماری اس بات سے بہت اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن بعد ازاں جب وہ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت تو بڑے آرام سے شروع کی تھی، لیکن پھر بہت فساد ہوا، بہت گڑبڑ ہوئی، بہت شور شرابہ ہوا، ہم غصہ کرنا تو نہیں چاہتے پر ہم سے غصہ ہو جاتا ہے۔ چار نکات ہیں جو کہ میں آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر ان نکات کو ہم فالو کریں، ازبر کر لیں اور اپنی ایمانیات کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جن چیزوں کو ہم ایمانیات کا حصہ بنا لیتے ہیں، اپنی پیراڈائمز بنا لیتے ہیں، بلیف بنا لیتے ہیں، تو پھر ہمیں اس میں کوئی دو رائے نظر نہیں آتی۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں بات کرتے ہوئے ہم کلیئر ورڈز میں دوسرے کو بتا دیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بتا دیں۔ اور دوسرا نکتہ پھر یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا، پہلو تہی کرے گا یا وعدے پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کو نتائج کیا ملیں گے، اچھے یا برے، اور اس کے بارے میں ہماری کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو بات ہم کریں اس بات پہ پھر عمل پیرا بھی ضرور ہو۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہوں تو تپنا نہیں ہے۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ جب آپ بات چیت کر رہے ہوں اور آپ اب غصہ بھی نہیں کر رہے، آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات بھی کر لی، آپ نے نتائج بھی کر دیے، آپ نے غصہ بھی نہیں کیا، تو اب دوسرا بندہ جو ہے وہ تھریٹس دے رہا ہے۔ وہ تھریٹس یا تو آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کا کوئی نقصان کرے گا یا وہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا، یا وہ تھریٹس دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا۔ جو دھمکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں کوئی اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر دوں گا تو اس طرح کی کوئی دھمکیاں جب دیتا ہے تو ان کو کیٹو تھریٹس کہتے ہیں۔ تو یہ چار نکتے ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ ولنگ ویز کے سی ای او ایڈکشن سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ۔ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ گفت و شنید، آپ بھی اس پہ بہت زور دیتے ہیں، کانورسیشن پہ بہت زور دیتے ہیں، مگر سر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ایڈکشن سائیکیٹری کا کام ہے، ہمارے جو ڈرگ ابیوز کرتے ہیں یا الکوہلزم کا شکار ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لوڈ ون بھی ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ جو ہم سے رجوع کرتے ہیں ان کا ان سے بہت پیار کا رشتہ ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے جو سیک ہے، جو تپش ہے، جو آگ ہے، جو ان کی ایڈکشن کی وجہ سے وہ پہنچ رہی ہوتی ہے، جب ان کو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے اور ہمیں بھی اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ایک ایسی صورتحال بن جاتی ہے جس میں آپس میں کوئی اچھی گفتگو نہیں ہوتی اور بات جو ہے پھسل جاتی ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیے کہ کس طرح سے بات کی جائے اپنے پیاروں سے، مثلاً بیوی شوہر سے، یا پھر سم ٹائمز شوہر بیوی سے کیسے بات کرے، یا بچوں سے بات کی جائے، خاص طور پہ اگر وہ ٹین ایجرز ہوں اور ان کا اینیمل برین جو ہے بہت تیز ہوا ہو۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر صداقت بزنسز میں کئی دفعہ بات کرنا، کوئی کسی کے ساتھ جو ہے کوئی تنازعہ ہو گیا ہے، کوئی کسی قسم کا پراپرٹی کا تنازعہ ہو گیا، ان سے بات کیسے کریں، کارپوریٹ ورلڈ میں کیسے کریں، باس سے بات کیسے کریں، ماتحت سے بات کیسے کریں، یہ تمام زندگی کے مختلف سینیریوز اور سچویشنز ہیں۔ اس میں آپ تو یہ زور دیتے ہیں کہ بات کریں، مگر بات شروع کہاں سے کریں، کیا نہ کریں، کون سا کام کریں، تاکہ حتمی جو اس کا آؤٹ کم ہے، جو اس کا جو ہم مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہیں وہ ڈی ریل نہ ہو جائے۔ اصولی طور پر سب اس سے اتفاق کرتے ہیں جب ہم کسی کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے فیملی ممبر سے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں۔ جیسے دو ملکوں کے درمیان بھی ہم ہمیشہ دنیا میں سنتے ہیں کہ بات چیت سے مسائل حل ہونے چاہیے۔ گھروں میں بھی بات چیت کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں اور لوگ ان پرنسپل ہماری اس بات سے بہت اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن بعد ازاں جب وہ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت تو بڑے آرام سے شروع کی تھی، لیکن پھر بہت فساد ہوا، بہت گڑبڑ ہوئی، بہت شور شرابہ ہوا اور سارا پلان سیبوٹیج ہو گیا اور ہم بھی غصے میں آ گئے، ہم سے رہا نہیں گیا، ہم غصہ کرنا تو نہیں چاہتے پر ہم سے غصہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ہم نے یہ تو سنا تھا کہ محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے، تو غصہ بھی کیا نہیں جاتا، یہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سر، لیکن جب ہم سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے آج کی گفتگو کے دوران
کہ اپنے کسی فیملی ممبر سے یا باہر کی دنیا میں بھی یا کاروبار کی دنیا میں بھی جب آپ کسی سے بات چیت کریں تو آپ پہلے سے ہی اتنے ٹرینڈ ہوں کہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ نہ جائیں. جو آپ نے تہیہ کر کے نکلے تھے گھر سے کہ میں بات چیت کے ذریعے مسئلہ سلجھاؤں گا, تو آپ اس تہیے پہ قائم رہیں. اور اگر آپ کو لگے کہ بات چیت سے مسئلہ سلجھ نہیں رہا تو لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے بات کو کل پہ ڈال دیں یا پھر کسی دن پہ ڈال دیں. 4 نکات ہیں جو کہ میں آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر ان نکات کو ہم فالو کریں, ازبر کر لیں اور اپنی ایمانیات کا حصہ بنا لیں, کیونکہ جن چیزوں کو ہم ایمانیات کا حصہ بنا لیتے ہیں, اپنی پیراڈائمز بنا لیتے ہیں, بلیف بنا لیتے ہیں, تو پھر ہمیں اس میں کوئی دو رائے نظر نہیں آتی. چوک میں سرخ بتی کے اوپر ہم نے رکنا ہے. اگر ہم نے اس کو تھورلی اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا ہے تو پھر ہم رات کو 2:30 بجے بھی جب کوئی ٹریفک نہیں ہوتی تو ہم لال بتی پہ رکے بغیر نہیں آگے بڑھیں گے. جب ہمارے ارادے ہوتے ہیں تو وہ کمزور پڑ جاتے ہیں, جب ہماری کوئی مرضی ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے, لیکن جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں وہ پریویل کرتی ہیں. وہ عادتیں عملی طور پر ہماری زندگی میں نظر آنے لگتی ہیں. تو ہم نے چیزوں کو صرف جاننا نہیں, ہم نے ان کو ازبر کرنا ہے. جب کوئی خاندان میں سے کوئی ہمارے فرد کوئی پٹری سے اتر جاتا ہے تو ہمیں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہوا نظر آتا, اور بات چیت کا جو نتیجہ عام طور پر نکلتا ہے وہ بڑا دھماکہ خیز ہوتا ہے, اور وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ پھر کئی دن تک خاموشی طاری رہتی ہے, اور اس خاموشی کے نتیجے میں لوگ اندر دل میں جلتے رہتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ وہ سابقہ رنجش ختم ہو جاتی ہے. زندگی پھر پہلے کی طرح غلط دائرے پہ بہتی رہتی ہے, پھر ہمارا پیمانہ صبر بھرنے لگتا ہے اور ایک دن لبریز ہوتا ہے اور پھر دھماکہ ہوتا ہے. تو یہ ایک سائیکل سی ہے جو ہماری زندگی میں لو ہیٹ کو جنم دیتی ہے, کہ ہم کسی سے پیار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا فیملی ممبر ہے, اور پھر ہم نفرت کرتے ہیں ایک ہی وقت میں کہ وہ ہمیں تنگ بہت کرتا ہے. 4 نکات ہیں. پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسی فیملی ممبر کو یا دفتر میں کسی بندے سے بات کرتے ہوئے یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں بات کرتے ہوئے ہم کلیئر ورڈز میں دوسرے کو بتا دیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں, یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بتا دیں. جب ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بتا چکیں تو یہ پہلا نکتہ ہے. اور دوسرا نکتہ پھر یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا, پہلو تہی کرے گا یا وعدے پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کو نتائج کیا ملیں گے, اچھے یا برے, اور اس کے بارے میں ہماری کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو بات ہم کریں اس بات پہ پھر عمل پیرا بھی ضرور ہوں. تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہوں تو تپنا نہیں ہے. ہمیں کافی دیر پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے, جب آہستہ آہستہ ہم تھوڑا تھوڑا تپنا شروع ہوتے ہیں, آواز اونچی ہونی شروع ہوتی ہے اور ہم کچھ نہ کچھ لوز ٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہمیں کافی دیر پہلے پتہ چل جاتا ہے. تو ہمیں یہ ایک کلیئر کٹ لائن کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ایک لائن ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں بلو دی مورل ایریا, یعنی اخلاق سے گرا ہوا, جسے ہم کہتے ہیں اخلاق سے گری ہوئی چیزیں اس کے نیچے ہوتی ہیں. اگر ہم اپنی گفتگو کو صحیح طریقے سے کنڈکٹ کریں تو اس سے اوپر سیف ایریاز ہیں جس میں آپ یا تو مفاد کو حاصل کریں گے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے, یا پھر آپ بریک ایون ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ. جہاں آپ پہلے تھے گفتگو سے آپ کوئی نقصان کر کے نہیں اٹھیں گے. چوتھا نکتہ یہ ہے کہ جب آپ بات چیت کر رہے ہوں اور آپ اب غصہ بھی نہیں کر رہے, آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات بھی کر لی, آپ نے نتائج بھی کر دیے, آپ نے غصہ بھی نہیں کیا, تو اب دوسرا بندہ جو ہے وہ تھریٹس دے رہا ہے. وہ تھریٹس یا تو آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کا کوئی نقصان کرے گا, یا وہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا, یا وہ تھریٹس دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا. جو دھمکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں کوئی اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر دوں گا, تو اس طرح کی کوئی دھمکیاں جب دیتا ہے تو ان کو کیٹو تھریٹس کہتے ہیں. ایک ویٹو تھریٹس ہیں تو ایک کیٹو تھریٹس. تو ان سے کیسے نپٹنا ہے, کیونکہ
آخر کار جب آپ صحیح طرز عمل پہ رہیں گے تو دوسرا بندہ یہ حربہ بھی آزما سکتا ہے کہ وہ آپ کو اشتعال دلائے، وہ آپ کو بری بری باتیں کہے، وہ آپ کو ماضی کی کوئی باتیں یاد دلائے، کوئی آپ کے اوپر الزام تراشی کرے اور آپ ڈیفینڈ کرنے لگیں. تو یہ بھی بات رہنا ہے کہ آپ نے اپنا دفاع نہیں کرنا، اس کے لیے آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ آپ کی توجہ اصل موضوع سے ہٹانا چاہتے ہیں. اپنا دفاع نہ کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ طاقت کی علامت ہے کہ جب کوئی آپ پہ الزام لگاتا ہے اور آپ اصل موضوع پہ بات چیت کو جاری رکھتے ہیں اور اپنا دفاع نہیں کرتے، اپنی صفائیاں پیش نہیں کرتے یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی صفائیاں پیش نہیں کرتے تو دوسرے کو پھر راہ راست پہ لانا آسان ہوتا ہے. تو یہ 4 نکتے ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے. ان میں کچھ مشکل مقام آتے ہیں، ان میں کچھ بڑے مسئلے ہیں، سیکھنے کی بات ہے. ہر کوئی سوچتا ہے کہ آج کی گفتگو میں ٹھنڈا رہوں گا، پھر وہ ٹھنڈا نہیں رہتا، پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو یہ سارے جو مسائل ہیں جو گھروں میں ہمیں درپیش ہوتے ہیں تو یہ پھر بڑھتے رہتے ہیں، یہ پس پردہ چلے جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑا اور فساد ایک دھواں دار صورتحال میں ہمارے سامنے ہوتا ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے پلٹ کے آتے ہیں. یہ جو ورکنگ آن می فرسٹ ہے، اس سے آپ کے مسائل فوری طور پر سلجھنے لگتے ہیں. اور جب آپ کو ایک انسان کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو خود کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے اور آپ خود کو پہلے سے اچھا بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو دوسرے پر بھی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور آپ دوسرے کو بدلنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم کوئک فکس پہ بلیو نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوئک فکس ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں جگاڑ کہتے ہیں، وہ زیادہ دیر کام نہیں کرتا. جو مشکل بندوں سے بات ہے یہ سیکھنا پڑتی ہے. اس کے لیے نہ صرف اسرٹیونیس سیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ کروشل کنورسیشن سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے سب سے پہلے ہم بھڑکے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا اگر کر دیں تو پھر ہمیں بات کرنے میں کچھ آسانیاں ہونے لگتی ہیں. کاؤنسلنگ سے مراد یہ ہے روشنی کرنا تاکہ دوسرا خود آگے بڑھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لے. جب ہمیں اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے اور ہم مان کر نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے ہماری مرضی بیمار ہے. ہماری بھی ایک مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور اس مشن سٹیٹمنٹ کے مطابق کچھ آئین ہونا چاہیے ہمارا. تو پھر ہمیں ہر وقت ہر لمحہ سوچ بچار نہیں کرنی پڑے گی. ہمارا آئین ہمیں رہنمائی دے رہا ہوگا اور ہم ایک ندی کی طرح بہتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر پہ رواں. آ جائیے ناظرین. ڈفرینٹ قسم کی ایڈکشن کی وجہ سے وہ آپ کے جیسے ڈاکٹروں سے ہی ہم نے سیکھا کہ کیمیکل ڈس بیلنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیہیویئر فروشس ہو جاتا ہے. ایسے لوگ جن کو کمیونیکیشن ورڈز ساؤنڈ ہی نہیں کر رہے، وہ اسے ڈیسائفر نہیں کر پا رہے، وہ اسے کمانڈ نہیں لے پا رہے. کوئی ایسا کمپارٹمنٹ سوسائٹی کا نہیں ہے جہاں پہ کسی نہ کسی نوعیت کے ہارڈ ویئر نشے کی ایڈکشن نہ ہو رہی ہو. بٹ ایک نشہ ہے جسے اقبال کہتے ہیں میں غفلت کا نشہ، ایبسولوٹ ڈینائل کا نشہ. آپ جو مرضی آرگومنٹ جنریٹ کریں، آئی ول ناٹ بائی دیٹ. شعر ان کا کچھ ایسے ہے، میں غفلت کے سر مستو کہاں رہتے ہو تم، کچھ کہو اس دیس کی آخر جہاں رہتے ہو تم. سو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ کمیونیکیشن. اگر بڑی خوبصورت بات آپ نے کی اس حوالے سے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گفت و شنید سیکھنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بات کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں خاموشی کو کوئی بڑی اچھی بات سمجھی جاتی ہے. آج کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ خاموشی کلز، یعنی جو سائلنس ہے وہ مار دینے والی چیز ہے، سائلنس کلز. تو آج کی دنیا میں بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، متس ساری ٹوٹ رہی ہیں. سو اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے بات کرنی نہیں آتی اور واقعی اگر کسی کو نہیں آتی تو سمجھ لیں کہ اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی. سو غفلت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل معافی ہو. جیسے کسی چیز کا نہ جاننا کوئی بہترین بہانہ نہیں ہے، اسی طرح کسی سکل کو نہ سمجھنا، بات نہ کرنا، یہ بھی کوئی بہادری کی بات نہیں، خوبی کی بات نہیں. آپ اپنے بچے کو نشہ چھڑوانا چاہتے ہیں
اور وہ برے برے دوستوں کے ساتھ دن رات گھومتا ہے اور راتوں کو دیر سے آتا ہے، اور آپ اس بارے میں جب بھی اس سے بات کرتے ہیں تو کوئی ہنگامہ ہو جاتا ہے، جس کے بعد کئی دن ایک زہر آلود خاموشی میں گزرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اوائڈ کرنے میں گزرتے ہیں، اور اس دوران جو اصل بیماری ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں اب ایکسکیوز کوئی نہیں رہا کہ کوئی چیز سیکھنے کے لیے آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ جانا پڑے گا یا کسی اور شہر میں جانا پڑے گا۔ آپ اپنی تنہائی میں گوگل پہ، یوٹیوب پہ بہت سی ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو کہ جنرلائز بھی ہو سکتی ہیں بات چیت کے حوالے سے، اور اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہیں کہ کس موقع پہ کیسے بات کرتے ہیں اور کیا بات کرتے ہیں، اور بات کا کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے، اور آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور غصے کو کیسے مینج کریں۔ جو تیسرا نقطہ ہے کہ اپنے آپ کو تپش سے بچانا ہے، یہ بہت اہم ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو تپش سے بچا بھی لیں گے تو چوتھا نقطہ ہے کہ جب وہ تپش میں آئے گا تو آپ کیا کریں گے، جب وہ دھمکیاں دے گا تو آپ کیا کریں گے۔ اپنی زندگی کا یہ گول جو کہ بڑا مقدس گول ہے کہ کسی کی اصلاح کرنا، اور جب آپ مداخلت برائے اصلاح کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں کہ آپ وہ کام جو کرنے جا رہے ہیں اس کو پہلے سیکھ بھی لیں۔ یہ سیکھنے والا کام ہے، یہ آپ اپنے طور پر گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے کسی فیملی ممبر کی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو لرنیبل ہے۔ یہ جو حادثے، گفتگو کے حادثے ہیں جو گھروں میں محبت کو اوبلیٹریٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جو زندگی کا چین اور سکون ختم کر دیتے ہیں، جب ایک باپ بیٹے کی نہیں بنتی، جب میاں بیوی کی نہیں بنتی، جب بھائی بھائی کی نہیں بنتی، تو ہمارے اندر بہت زہر آلود، تکلیف دہ قسم کی فضا بن جاتی ہے جو بیماریوں کے لیے بہت سازگار ہے۔ یہ احساس گناہ کی نشانی ہے کہ جب آپ کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ دوسرے کو کوئی فیور دے کے اس کی محبت کو واپس خریدنا چاہتے ہیں۔ محبت خرید و فروخت کی چیز نہیں ہے، یہ ایک روحانی جذبہ ہے، اور ہم سب میں سے کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کو نفرت اور غصے کا نشانہ بنائے۔ خاص طور پر اگر آپ اپنے والد یا والدہ سے بات کر رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ آپ حد ادب ملوز خاطر رکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے دربار میں بہت لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اگر کوئی آپے سے باہر ہونے لگے، بادشاہ بھی اس زمانے میں ویسے غریب بادشاہ تھے، تو جب کوئی بدتمیزی کرنے لگتا تھا بادشاہ کے ساتھ تو ایک بندہ جو چوبدار ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا حد ادب ملحوظ ہو۔ تو گھروں میں بھی میرے خیال میں کوئی ایسا چوبدار ہونا چاہیے کہ جو ماں باپ کے ساتھ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے تو کوئی بیچ میں آ کے بولے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا۔ سر میرا ایک کویشچن ہے کہ جب مشکل موضوعات پہ بات چیت ہوتی ہے تو دورانیہ کتنا میٹر کرتا ہے؟ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت لمبی کئی گھنٹوں تک بات چیت کرتے ہیں اور بحث کرتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ کہ پہلی بات اس غلط فہمی میں سے نکل آنا چاہیے کہ گمبھیر مسئلے ایک ہی محفل میں ایک ہی دن طے پا جائیں گے۔ یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی الجھا ہوا مسئلہ ہے، خصوصاً الجھا ہوا مسئلہ ہم اس کو کہتے ہیں جو 4-6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہو کہ چل رہا ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا اور مرض بڑھ رہا ہے جو دعا کر رہے ہیں، تو یہ طے ہے کہ آپ نے اس کے لیے کم از کم 5 میٹنگ کا ذہن میں تصور رکھنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر بندہ توقع کے مطابق مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نیگوسیشنز ہیں یا کمپنیوں کے درمیان لین دین ہوتے ہیں یا سیاست کے میدان میں جو لین دین ہوتے ہیں تو اس میں کم از کم 5 میٹنگ تک کہا جاتا ہے کہ بے چین نہ ہو۔ ٹھیک۔ یہ جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں؟ اگر پہلی میٹنگ میں آپ صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں برین سٹارمنگ کر لیں اور اگر چاہیں تو اتفاق رائے کر لیں تو اس کے بعد آپ کو دوسری میٹنگ کے لیے میٹنگ کو ختم کر دینا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ جب آپ کوئی میٹنگ شروع کرتے ہیں، عموماً گھروں میں جب میٹنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے وقت مقرر نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیے دفاتر میں، کاروباری جگہوں پہ اور بڑے سطح پہ جب دفتر خارجہ میں میٹنگز ہوتی ہیں یا ملکوں کے سربراہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ طے ہوتا ہے کہ میٹنگ 17 منٹ کی ہوگی یا 25 منٹ کی ہوگی اور وہ کوئی آڈ فگر ہوتا ہے
یا 37 منٹ کی میٹنگ ہوگی اور وہاں سب کے لیے اشارے مقرر ہوتے ہیں کہ میٹنگ کا کلوجر کا ٹائم آ جائے تو میٹنگ کو کلوز کر دینا ہے، اور ایجنڈا بھی ہوتا ہے کہ بات کس چیز پہ ہوگی کس چیز پہ نہیں ہوگی. یہ جو ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو شروع کر لیتے ہیں اور اس کے اینڈ کے بارے میں نہیں سوچتے، یہ بہت پست سطح کی باتیں ہیں ہماری زندگی میں. ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ میٹنگ 90 منٹس کی ہوگی یا 1 گھنٹے کی ہوگی، اور آج کی میٹنگ میں ہم ایجنڈے کا یہ حصہ کور کریں گے اور پھر ہنسی خوشی اٹھ جائیں گے، اور دوبارہ اگلے دن جو طے شدہ وقت ہوگا اس پہ ہم پہنچیں گے. تو جو وقت ہے اس کو طے کر لینا چاہیے. یہ دنیا کے سب معاملات میں امپورٹنٹ ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ جاپان میں جب کسی پروڈکٹ کو لانچ کیا جاتا ہے تو اس کی ڈیتھ کو بھی پلان کیا جاتا ہے. جیسے ایک برانڈ ہوتا تھا نیشنل، تو انہوں نے طے کیا تھا کہ 35 سال بعد اسے ہم ختم کر دیں گے، اور جب وہ برانڈ اپنے پورے عروج پہ تھا تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا. اگر ایک بہو کو پتا ہو کہ میں نے اپنی ساس کے ساتھ 2 سال رہنے اور 1.5 سال گزر چکا ہو تو کچھ شکایات بھی ہوں گی، تو وہ یہ سوچے گی کہ بس 6 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد میں نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. بات بڑی سمپل سی ہے کہ جو پہلے سے طے ہوتا ہے اس سے ہمیں آسانیاں ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگلے 45 منٹ بات کرنی ہے، اور ہمیں اس وقت تک اپنے صبر کے پیمانے کو سنبھال کے رکھنا ہے. اور ہمارے اندر جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، جو غصہ کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، اگر ہم اس پہ کڑی نظر رکھیں تو آسانی ہوگی. اور اگر غصہ آ بھی جائے تو پھر ہمیں غصے کو لفظوں میں بیان کر دینا چاہیے. مثال کے طور پر کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، لیکن میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں اندر سے غصے سے تپ رہا ہوں. تو جب آپ دوسروں کو اپنی فیلنگز بتاتے ہیں اور دوسروں کو کچھ نہیں کہتے تو معاملات میں بہتری آتی ہے. غصے کو ایک تھپڑ میں کنورٹ کرنا جو ہے یہ ہیلدی طریقہ نہیں ہے. پیرنٹس جب بچوں کو سمجھانے لگتے ہیں کوئی بات، ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران وہ پھر دوسروں کی جو گھر میں یا فیملی میں لوگ ہوتے ہیں ان کی ریزمبلنس دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ سے یہ کام نہیں ہوا. ان کو ٹونٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ڈسکشن ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی ہارش وے نہیں ہوتا. بہت اہم بات آپ نے کی کہ طنز کرنا ایسے ماحول میں جہاں پہلے ہی سب اندر سے رنجیدہ ہے، تو طنز لڑائی جھگڑے کو آگے بڑھانے کا باعث بن سکتی ہے. کسی کی مثال دے کے نفی کرنا کہ اپنے کزن کو دیکھو وہ تو ASP لگ گیا ہے اور اس کے 3 بچے ہیں اور ابھی تک تم ناکارہ پھر رہے ہو، یا کہ تمہارے جیسا تو ہمارے خاندان میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ہمارے خاندان میں تو ہمیشہ بہت نستعلیق لوگ پیدا ہوتے ہیں، نجیب الطرفین قسم کے، تو تم پتہ نہیں کہاں سے آگے ہو. تو یہ جو باتیں ہیں ساری کی ساری دکھانے والی باتیں ہیں، یا کسی کے مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کرنا. سادہ لفظوں میں یہ کہوں گا کہ جب ہم گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک اسکروٹنی یہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اگر میں یہ بات نہیں کروں گا تو کون سی قیامت آ جائے گی. یعنی کوئی بات اگر کیے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو کر لینا چاہیے. یعنی بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور کبھی کبھی کوئی بات نہ کرنا بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ہمارے جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ بات کا جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نو کمنٹ. بعض اوقات منہ بند رکھنا بھی آپ کو کافی معتبر بناتا ہے، لیکن اگر آپ منہ کو بند ہی رکھیں تو منہ بس نہیں جائے گا، کبھی نہ کبھی بولنا بھی تو پڑے گا. یہ جو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ رسپیکٹ کوئی بڑوں کی ڈومین ہے اور بچوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، یہ اب زمانہ بدل گیا. ہمارے بچپن میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی. ہماری 12-10 سال کی عمر میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بچوں کی رسپیکٹ کریں گے تو بچے بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے، کیونکہ عام طور پر بڑے بچوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے اور بچے بڑوں کی نقل کرتے ہیں تو وہ پھر بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے. پیار کے بارے میں ہماری ٹیوننگ بہت ہے، اور یہ شاعروں نے کر رکھی ہے، یہ فلموں نے کر رکھی ہے، یہ نغموں میں ہوتی ہے پیار کی باتیں، لیکن رسپیکٹ جو ہے وہ پیار سے زیادہ اونچے درجے پہ فائز ہے. اور اگر ہمارے پاس چوائس ہو تو ہمیں ہمیشہ دوسروں کی عزت کرتے رہنا چاہیے. پیار کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی ہم نظر ڈال سکتے ہیں. ہماری زندگی میں پیار بھی بہت اہم ہے،
اور جو چیز ہمیں خوشیاں دیتی ہے زندگی میں اس میں رومانس کا نمبر کافی اوپر آتا ہے، اور یہ بھی ان چند چیزوں میں سے ہے جو بالکل فری ہے۔ نیند بالکل فری ہے، اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے، ایکسرسائز بالکل فری ہے، اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے، پانی آلموسٹ فری ہے، اس سے خوشی ملتی ہے، اور رومانس آپ سمجھے کہ یہ بھی ہماری زندگی میں قائم رہنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ رومانس جو ہے وہ آپ کا جو ہے یعنی ان رشتوں میں بنتا ہے، کوئی آپ کی منگیتر ہے تو اس سے بنتا ہے، کوئی ابھی آپ سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں کہ اسے آپ زندگی کا ساتھی بنائیں گے تو اس سے بھی بنتا ہے، اور کوئی آپ کی زندگی کا ساتھی بن چکا ہے تو اس سے تو بنتا ہی بنتا ہے، اور اس سے بڑھانا بھی ضروری ہے کیونکہ جو ڈوز ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی زیادہ ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اور یہ سوچنا کہ اگر کوئی آپ کا لائف پارٹنر ہے تو اس کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں کہ اس کو بالکل نہیں پتہ، آپ کو روز اسے بتانا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات کہتے ہوتے ہیں اور میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی تربیت نہیں کرنی چاہیے، اگر کرنی ہے تو اپنی تربیت خود کریں، یہ کیا عقدہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ رائٹ آفٹر دس اچھا، یہ میں نے جو ریئلائز کیا تو وہ اس طرح کیا کہ میں نے کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں دیکھا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جو باتیں بھی اہم ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ضرور لکھی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ضرور پڑھائی جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ضرور ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں۔ جن میاں بیوی کی علیحدگی ہوتی ہے وہ 4 قدموں میں سے گزر کے ہوتی ہے، 4 سٹیپس میں سے گزر کے ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نکتہ چینی بہت کرتے ہیں، اور اس نکتہ چینی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی عزت نفس کو نیچے گراتے رہتے ہیں۔ ٹھیک؟ دوسری وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ توہین امیز نکتہ چینی کرتے ہیں، یعنی نکتہ چینی بھی کرتے ہیں ساتھ کنٹیمپٹ بھی کرتے ہیں، اور کنٹیمپٹ میں آج کل معافی کوئی نہیں ہے اعجاز بھائی۔ اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے حسب توفیق بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ وہ کسی سے شادی کر لیں گے اور پھر اس کو بدل لیں گے۔ چوتھی چیز ہے سائلنس، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ چلو ایک چپ تے 100 سکھ، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ چپ میں کوئی سکھ نہیں ہے، اس سے اندر لاوا پکتا رہتا ہے۔ تو دنیا میں ایک لیب ہے جو تقریباً 45 منٹس میں پریڈکٹ کر دیتے ہیں یقینی حد تک کہ آگے جا کے 5 سال میں آپ کی شادی کا کیا بننے والا ہے، اور ساتھ ہی وہ پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ اقدامات کریں گے تو آپ کی شادی بچ جائے گی۔ ایک رومانس سیلیبریٹی سے بھی ہوتا ہے، جو لوگ جانے پہچانے چہرے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ کون ہے، اور بہت نمایاں لوگ ہوتے ہیں۔ جی، میں وہ اتفاق سے میں پرسوں آ رہا تھا اسلام آباد سے لاہور، تو رستے میں کھاریاں کے پاس ایک وہ میاں جی کی دال پتہ ہے مشہور، وہ میاں جی کا ہوٹل ہے، تو وہاں ہم رک گئے کھانا کھانے کے لیے، مجھے پسند ہے، تو وہاں گئے تو مجھے لگا کہ وہ ہماری بڑی اچھی آؤ بھگت کر رہے ہیں، اور میں ان کو جو باتیں کہہ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے قواعد و ضوابط کے خلاف ہیں، تو پھر بھی وہ مان رہے تھے۔ سن کے تو لگا کہ یہ ماننے والی بات نہیں ہے پر ہم مان لیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے ان کو کہا کہ پراٹھا آدھا دے دیجیے گا، تو اب آپ ہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آدھے پراٹھے کا کیا آرڈر ہے، تو میں چاہ رہا تھا پراٹھا بھی ضائع نہ ہو اور میں بھی ضائع نہ ہوں، کم کھاؤں۔ پھر انہوں نے کہا کہ چکن کی ڈش بھی ہے ہمارے پاس، تو میں نے کہا کہ اچھا وہ بھی آدھی دے دیجیے گا، تو کہتے اچھا ٹھیک ہے کر دیں گے۔ تو بہت اچھا کھانا وہاں کھایا، چائے بھی پی، سب کچھ کیا۔ تو جب میں نے کہا کہ بل آپ لے آئیے، تو کہتے یہ تو ہو چکا ہے۔ تو میں کہا یہ کیسا بل ہے جو ہو چکا ہے؟ یہ دل تو ہوتا ہے جو کھو چکا ہے، لیکن یہ کیسا بل ہے جو ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ادھر اشارہ کیا کاؤنٹر کی طرف کہ وہ جو میاں عبید صاحب بیٹھے ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی ہم بڑی ویڈیوز دیکھتے ہیں ولنگ ویز کے پیج پہ، تو ان سے بل لینا تو بہت ہی بری بات ہوگی۔ خیر میں گیا، ان کو میں نے
اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بل آپ سے نہیں لینا, آپ ایک سیلفی ہمارے ساتھ بنا لیں. تو یعنی یہ بھی ایک رومانس ہوتا ہے. ٹھیک, رومانس کو اگر آپ اس طرح ایکسٹینڈ کریں گے تو میں کہوں گا کہ مجھے مرزا غالب سے رومانس ہے, کیونکہ زندگی کی جو پیچیدگیوں کو وہ اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں کہ لمبی بات کرنے کی بجائے کئی موقعوں پہ آپ ان کا ایک شعر ہی بول دیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے ایک داستان رقم کر دی ہے. دیکھیں کئی دفعہ میسمرائز ہو جاتے ہیں آپ. ایک شخص تھا جس کا نام تھا میزمر, اس نے یہ سب سے پہلے اسی کے نام سے یہ ٹرم کوائن ہوئی تھی کہ میسمرائز ہو جانا, یعنی کبھی آپ کسی کی بات سنتے ہیں اور آپ کھو سے جاتے ہیں کہ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے. کئی دفعہ آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے, آپ اس سے اگری نہیں کرتے, آپ منہ موڑ لیتے ہیں. تو یہ اینٹی تھیسس ہے اس کا. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار بھی مایوسی ہے, خوف اور مایوسی. تو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیز ٹو لیتھل تھنگس فار ہیومن بیہیویئر؟ دیکھیے ایک سب سے بڑی وجہ جو مایوسی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پچھلے ماڈل کے ساتھ گزارا کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنے پچھلے ماڈل کے ساتھ. ہم جو کرنٹ ماڈل ہے اس کے ساتھ گزارا نہیں کر رہے ہوتے. مثال کے طور پر آج ہم جن سکلز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں معاشرے میں دنیا بھر میں, یہ 19ویں صدی کی یا 20ویں صدی کی سکلز ہیں. کچھ ان میں سے اس سے بھی پرانی ہیں, کچھ 1000 سال پرانی سکلز ہوں گی, کچھ 10,000 سال پرانی طرز عمل ہوگا جو ابھی بھی ہم نے اپنایا ہوا ہے. جیسے فائٹ اور فلائٹ 10,000 سال پرانا طرز عمل ہے. اس طرح ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں جو 20ویں صدی کا طرز عمل ہے. ہمیں زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہے 21ویں صدی کے خوبصورت وقت میں, لیکن ہم اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ نہیں رکھ رہے. اور جو ہماری ہیومن باڈی ہے یہ قدرت نے کچھ اس طرح تخلیق کی ہے کہ 25 سال کی عمر تک یا 30 سال کی عمر تک اس کی کوئی لک آفٹر نہ بھی کی جائے تو یہ سیلف سسٹیننگ ہے. قدرت نے یہ بندوبست اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے, کیونکہ قدرت کا ایجنڈا یہ ہے کہ دنیا میں نسل انسانی چلتی رہے, اور یہ کام کو 30 سال کی عمر تک ہونا ہو تو ہو جاتا ہے. تو 30 سال تک تو ہمیں امیونٹی حاصل ہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہی رہیں گے, عام طور پر ہماری صحت ٹھیک ہی رہے گی. بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ انسان نے کچھ وہ کام کیے ہیں جو کہ سہولت تو دیتے ہیں پر اتنا فائدہ نہیں دیتے. مثال کے طور پر ہر گزرتے وقت کے ساتھ انسان چاہ رہا ہے کہ اس کو ہاتھ پاؤں نہ ہلانے پڑیں, اس کو اٹھ کے جا کے تو پنکھا نہ آن کرنا پڑے, وہ ریموٹ کے ذریعے کام کرے, وہ گاڑی کے ذریعے باتھ روم جائے یا کوئی اس طرح کے کام وہ کرے. لیکن انسان کی بقا ایکٹیو ہونے میں ہے. انسان نے بہت سارے ایسے کام کر لیے ہیں انجانے میں کیونکہ وہ خواہش مند تھا کہ اس کو سہولتیں ہوں, پر اس کی ضرورت جو ہے وہ فزیکلی مشقت کرنے میں ہے یا ہاتھ پاؤں ہلانے میں ہے. اس کا ایک توازن برقرار رکھنا کہ جب چاہیں ہم ان سہولتوں کا فائدہ اٹھائیں, ہمیں ریموٹ سے کوئی اوفینس نہیں, ہم چاہیں تو ریموٹ استعمال کریں, لیکن اس بات کو بھی ہم گارنٹیڈ رکھیں کہ کسی بھی دن میں ہم کم از کم 10,000 قدم ضرور اٹھائیں. اور اس کے لیے کوئی فالتو وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسے زندگی میں سمو سکتے ہیں. آپ اپنی سہولت کے مطابق بیٹھ کے بھی کام کریں, اور رات کو آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں. تو پرانی جو طرز زندگی ہے اسے نئے طرز زندگی کے ساتھ ملا کے جو مزہ ہے اور جو نشہ ہے وہ دو آتشہ ہو سکتا ہے. ایک ایسا لفظ ہے جو آج کی سائیکالوجی میں زیادہ آسن نہیں سمجھا جاتا. ہمیں ریوارڈ دینے یا ریوارڈ روکنے کی بات کریں. کچھ نئی باتیں ہیں, جیسے کہ آپ اگر اپنے بیٹے کو کوئی چیز دیتے ہیں, جیسے کہ کوئی موٹر سائیکل دیتے ہیں کسی ریوارڈ کے طور پر, تو جس چیز کے ریوارڈ کے طور پر وہ آپ دیتے ہیں تو بیٹے کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو مینٹین کرے تاکہ ریوارڈ مینٹین ہو.
اچھا یہ کوئی بد اخلاقی کی بات نہیں ہے قطعی طور پر، یا بد لحاظی کی بات نہیں ہے کہ آپ اسے بتا دیتے ہیں کہ میں آپ کو موٹر سائیکل لے کے دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس کا اگلا پہیہ ہوا میں اٹھا کے کبھی چلاتے ہوئے پائے گئے، یا آپ کا کبھی پولیس والے نے چلان کیا، تو یہ موٹر سائیکل میں کچھ عرصے کے لیے یا ہمیشہ کے لیے واپس بھی لے سکتا ہوں. یعنی اس بات کو کہ چیز دے کے واپس لینا یہ جو ہمارے کلچر میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ مینٹین کرے اس رویے کو جس وجہ سے اس کو وہ ریوارڈ ملا تھا. لاء کہتا ہے کہ کسی کی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس پہ روپیہ نہیں خرچ کرتا، لیکن جب ایک والد دنیا سے چلا جاتا ہے تو وراثت کے قوانین لاگو ہو جاتے ہیں جو ہر معاشرے اور ہر مذہب کے اپنے اپنے ہیں. لیکن اگر اپنی زندگی میں کوئی والد اپنے بیٹے کو کوئی چیز دیتا ہے، اس کے نام کرتا ہے، تو وہ اس کی نہیں ہو جاتی. چاہے جائے کہ کوئی ہبہ کرے، یعنی گفٹ کرے اور گفٹ ڈیڈ لکھے اور قبضہ دے دے، اس کی بھی گنجائش موجود ہے کہ اپنی زندگی میں آپ کسی بندے کو کوئی چیز پکی دے دینا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش بھی موجود ہے. لہٰذا یہ طے ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو آپ اسی وقت یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ میں وڈرا بھی کر سکتا ہوں، اگرچہ دوسرے کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن جب کوئی چیز ملتی ہے اور پھر کوئی بات اچھی نہیں بھی لگتی تو خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں. لیکن آپ کو اتنا دیالو بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ بس آپ کی ہو گئی اور آپ جو چاہیں کریں اور اللہ تللے کریں تو میری مہربانیاں آپ پہ برقرار رہیں گی. سب سے پہلی بات یہ ہے، مجھے کل ہی ایک ماں کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا باقی سب کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کرتا ہے، صرف میرے ساتھ کیوں برا سلوک کرتا ہے. وہ بہت اس کی روح سے یہ چیخیں نکل رہی تھی. تو میں نے کہا آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ باقی سب کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کرتا ہے پر آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. تو میں نے بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سب جو ہیں وہ ہمیشہ اس کی بات کا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جبکہ آپ بڑے دل کے ساتھ ہمیشہ کشادہ دلی کے ساتھ اس کی یہ غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، اور آپ اپنے ہاتھ میں NRO لے کے پھرتی ہیں. ابھی کل پرسوں کہا گیا نا، کہتے ہیں جی سن لو میری بات غور سے، میں نے NRO بالکل نہیں دینا. تو جب ہم دنیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ NRO نہیں ملے گا، لیکن جب ہم اپنے ماں باپ سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ NRO جو ہے وہ وٹ پہ در ہے، وہ ادھر پڑا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ بچے کی زندگی سدھارنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر NRO جو ہے وہ دینا تو پڑے گا، لیکن وہ دوسرے کو کچھ پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہوگی، دوسرے کو کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی. تو ایک تو یہ پہلو بہت اہم ہے کہ آپ اگر ریوارڈ کرتے ہیں کسی کو ماں باپ کی حیثیت سے یا خامد یا بیوی کی حیثیت سے، تو آپ دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ یہ ریوارڈ یہ اس کا یو ٹرن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ زندگی میں یو ٹرن بھی لینے کے لیے ہوتے ہیں. واہ، یو ٹرن کوئی بیکار کی چیز نہیں ہے. جو ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا طرز عمل غلط ہے تو آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں. لیکن جو تیسرا اور چوتھا نقطہ ہے اس پہ ول پاور اتنی کام نہیں کرتی. مثال کے طور پر اگر آپ غصے سے رکنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں نے غصہ نہیں کرنا، تو آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ غصہ کر چکے ہوں گے. اینگر مینجمنٹ ہے، یہ ایک ٹریننگ بھی ہے جو کہ آپ لے سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے، آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے، آپ کو ٹپس مل جائیں گے. آپ آہستہ آہستہ اپنے غصے کو اپنے قابو میں لا سکتے ہیں. آپ اسے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، آپ اسے زیادہ اچھے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں. لیکن جو چوتھی چیز ہے وہ اور بھی زیادہ ہے کہ جب کوئی آپ کا پیارا آپ کو کہتا ہے کہ میں اپنا کوئی نقصان کر لوں گا، میں اپنی نسیں کاٹ لوں گا، میں پھر اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا، پھر میری کبھی آپ شکل نہیں دیکھو گے، میں کہیں دفعہ ہو جاؤں گا، یا اس طرح کے الفاظ کرتا ہے، تو پھر آپ کو پھر ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ جب کوئی ویٹو تھریٹ دیتا ہے پیارا تو آپ اس کے ساتھ کیسے مذاکرات کرتے ہیں، آپ پینک میں آنے سے کیسے بچتے ہیں. لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جب کوئی کیٹو تھریٹس دیتا ہے، یعنی وہ براہ راست آپ کے اوپر اٹیک کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ
میں آپ کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا. جیسے آج کل بچے ماں باپ کہتے ہیں میں مار دوں گا آپ کو. برے لوگ کہیں کسی اجنبی دیش میں نہیں بستے, وہ ہمارے زندگی میں رچے بسے ہوتے ہیں, ہمارے قرب و جوار میں ہوتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں جو لوگ ہوتے ہیں, جو ملازم ہوتے ہیں, جو فیملی ممبر ہوتے ہیں, جو ہمسائے ہوتے ہیں, جو دوست احباب ہوتے ہیں, بظاہر جو دوست ہوتے ہیں, تو ان کو بھی آپ کو ایک دفعہ کبھی نہ کبھی سال کے سال یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ آپ کی زندگی میں کیا سیکیورٹی رسک کا درجہ تو نہیں رکھتے. یہ آپ کے اپنے ذہن کی بات ہے, آپ اپنا ہوم ورک کر کے رکھنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی باتوں کو فیس ویلیو پر 100% قبول نہیں کرتے, بلکہ آپ شو مانگ لیتے, آپ عملی اقدامات کے لیے کہتے ہیں, آپ بیہیویئر کی بات کرتے ہیں. آپ پولیس کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ میرا ہمسایہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے, لیکن آپ اپنے فیملی ممبر کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں. لیکن جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں ہمیشہ والدین پولیس کو فون کرتے ہیں, بیوی پولیس کو فون کرتی ہے کہ میرا خاوند, یا والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں, اور پولیس آ کے تو پھر ان کے ساتھ ایک انٹرویو کرتی ہے, اور اس انٹرویو کے نتیجے میں یا تو پھر اس بندے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں تاکہ سمجھائیں بجھائیں, یا اسے وارننگ دے کے تو چھوڑا جاتا ہے. تو چاروں چیزوں میں سے جو گول سیٹنگ ہے, یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ سب سے آسان ہے. لیکن دوسرا جب اختلاف رائے کرتا ہے تو آپ اس اختلاف رائے کو برج کرنے کے طریقوں پہ کام کرتے ہیں. کسی نے اپنے والدین کو تھریٹ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گا, اور وہ سوسائڈ کر لیتا ہے, تو وہ پیرنٹس ان کو دیکھ کے ڈرے ہوتے ہیں, اتنا ڈرے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے نے یہ ان کو دھمکی دی تھی, ان کے پیرنٹس نے سیریس نہیں لیا, یہ ان کی بات نہیں مانی, تو وہ اس نے جان دے دی. ہمارا بچہ بھی وہی ڈیمانڈ کر رہا ہے, اور وہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم اس معاملے کو ڈیلے دیتے اس پوزیشن میں نہ آ جائیں کہ ہمارا بچہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. تو اس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ محبت سے ڈیل کرنا چاہیے ویٹو تھریٹ کو. وہ محبت کتنی ٹائم کے لیے ہونی چاہیے؟ نہیں, میں نے محبت سے نہیں کہا, میں نے کہا مہارت سے. مہارت ہے, سوری. پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اس سوال سے مجھے موقع ملا کہ میں ایک نہایت اہم نقطے کی وضاحت یعنی کر دوں. دیکھیے, جب کوئی خودکشی کرتا ہے یا گھر سے بھاگ جانے کی بات کرتا ہے, جب نسیں کاٹنے کی بات کرتا ہے اور پڑھائی چھوڑ دینے کی بات کرتا ہے, تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ نفسیاتی بیماری کی طرف اشارہ کرتی ہیں. دنیا میں کوئی شخص کسی دوسرے کے رویے کی وجہ سے خودکشی نہیں کرتا. سائنس کہتی ہے کہ خودکشی کرنے کے لیے کچھ ایسے خاص کیمیکلز کا اجتماع ضروری ہے, ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز کا بیلنس خراب ہونا ضروری ہے جس سے کہ انسان کے ذہن میں اپنے آپ کو ختم کرنے کا خیال آتا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو مارنے کی بات کرتا ہے تو یہ لازم ہے کہ آپ اس کے علاج معالجے کے بارے میں سوچ و بچار کریں گے. جب لوگ کہتے ہیں نا پھر مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا, تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے. جب لوگ کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا, تو آپ یہ ضرور سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو کچھ کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ ان کی ڈومین ہے, یہ الٹیمیٹلی ان کا مسئلہ ہے, لیکن وہ چونکہ آپ کا پیارا ہے تو آپ کا مسئلہ بھی ہے. سو گریسفلی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگرچہ میرا فیملی ممبر ذہنی طور پر بیمار ہے اور ڈیلیبریٹ سیلف ہارم کی بات کر رہا ہے یا خودکشی کی بات کر رہا ہے, اور میں نے اس کو بچانا ہے, اور پھر تحمل کے ساتھ لمبا سانس لے کے صبر کے ساتھ گریسفلی آپ نے ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ اس سے میں گفتگو کیسے کروں. اس کے لیے اس کو پہلے یہ جاننا ہے کہ ایسے موقع پہ کسی سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے. اگر آپ اپنی کوشش کر کے گریسفلی اپنی حدوں کے اندر واپس آ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ حدوں سے آگے نکل جائیں گے تو پیچھے آپ سٹمپ آؤٹ ہو جائیں گے. جو لائف پارٹنر ہوتا ہے, اگرچہ مرد زیادہ تر اس بات سے انکاری ہوتے ہیں کہ ان کی بیوی کا ان کے اوپر کوئی اثر ہے, اور جتنا وہ انکاری ہوتے ہیں اتنا ہی اثر اصل میں ہوتا ہے. اگرچہ یہ عزت کی بات ہے اگر کوئی مرد یہ کہے کہ میں اپنی بیوی سے متاثر ہوتا ہوں. ابھی اگر آپ اپنی بیوی سے متاثر نہیں ہے تو پھر آپ نے کیسے چنا اس کو؟ تو کہیں ایک ہماری سوسائٹی میں اس کو برے نام دیے جاتے ہیں اگر کوئی اپنی بیوی سے متاثر ہو. جتنا کسی کی بیوی اچھی ہوگی
اتنا وہ اس سے متاثر ہوگا. اور اس سے ایک یہ نقطہ بھی ملتا ہے کہ میاں بیوی ایکچولی ایک یونٹ ہوتے ہیں, وہ دو لوگ نہیں ہوتے, وہ ایک یونٹ ہوتے ہیں اور دونوں مل کے ایک یونٹ کو مکمل کرتے ہیں. نارملی خواتین کا تھوڑا حق بنتا ہے نخرے کا اور تھوڑا ایلیوسیو ہونے کا. اسے ہم ایلیوسیو ہونے, یعنی جیسے مٹھی میں سے ریت پھسلتی ہے اور آپ جتنا مٹھی کو زور سے دبائیں ریت پھر بھی پھسلتی رہتی ہے, تو مردوں کی فطرت ایسی ہے کہ انہیں مٹھی میں سے پھسلتی ہوئی بیوی کے ساتھ جو تگ و دو کرنی پڑتی ہے, یہ ان کے لیے بڑی اچھی مصروفیت ہے, بڑی رومانٹک سی مصروفیت ہے, کیونکہ جو بیویاں مکمل طور پر مغلوب ہو جاتی ہیں تو مردوں کی جو فاتح نیچر ہے وہ ایک اور آگے جو علاقہ فتح کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں. پرانے دور کی کنفیوزڈ مردوں والی بات نہیں ہے, مطلب if some man is focused in his objective اور اس کو ایک اللہ کی طرف سے اچھی بیوی مل گئی ہے تو زیادہ اس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے کہ he will be thankful and happy and mentally healthy. آپ سارا دن ڈھونڈتے رہیں گے تو ایسا تھینکفل شوہر آپ کو میرے سوا تو کوئی نہیں ملے گا. سر اس میں یہ بھی بتائیے کہ ماں باپ اپنی رٹ کیسے قائم رکھیں اور میرٹ کو کیسے اپہولڈ کریں؟ جان جوخم کا کام ہے, کیونکہ ماں باپ میں جو محبت کا خمیر ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. وہ کیمیکلز کے تحت اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے تاکہ اولاد کی نگہداشت میں کوئی کمی نہ رہ جائے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان میں سے انسان ہے جو اپنے بچوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے. ایک بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں اس کو کہہ رہی ہوتی ہے اٹھو بیٹا, بھاگو دوڑو چلو دنیا ظالم ہے, اور چند ہی منٹوں میں وہ بچہ چھلانگے لگاتا ہوا نظر آتا ہے اور اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن انسان کا بچہ 20 سال کے بعد بھی اپنے آپ کو بچہ سمجھتا ہے, اپنے ماں باپ کی طرف مراعات کے لیے دیکھتا ہے, 40 سال کا ہو جائے تب بھی مراعات کے لیے دیکھتا ہے, وہ خود کفیل ہو کے نہیں دکھاتا. سو ماں باپ کو رٹ قائم کرنے کے لیے تھوڑا بے دید ہونے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ماں باپ میں نہیں پائی جاتی. اس کی ٹرانسپلانٹیشن کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کی جیسے وہ سٹینٹ نہیں ڈالتے ڈاکٹر, جی, تو جیسے وہ کوئی اندر سے نہیں ہوتے, سٹینٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر باہر سے ڈالتے ہیں. اسی طرح جو بے دید پن کا پہلو ہے یہ ہمارے جیسے ڈاکٹر باہر سے ڈالتے ہیں, ماں باپ کے اندر ہوتا نہیں ہے ایسا کچھ. یہ تب ضرورت پڑتی ہے جب بے چینی ہوتی ہے, جب تکلیف ہوتی ہے, جب بچے کی زندگی تباہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, جب ماں باپ کو کسی کل چین نہیں آتا, تو پھر انہیں یہ تھوڑا سا جو ٹف لو ہے, یہ تھوڑا سا جو بدید پن ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بیماریوں کے جتنے بھی علاج ہوتے ہیں وہ بڑے مزے کے نہیں ہوتے. یہ جو سوئی لگاتے ہیں ڈاکٹر بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور یہ جو آپریشنز کرتے ہیں اور جو ڈاکٹر ہڈیاں جوڑتے ہیں اور ٹھوکا ٹھاکی کرتے ہیں, تو یہ کڑوی دوائی, یہ سارے معاملات, یہ میڈیکل چیک اپ کوئی بڑا مزے کا نہیں ہوتا جب کہتا ہے ڈاکٹر کہ یہاں لیٹ جائیں کپڑے اتار کے. تو پھر ڈاکٹروں کے معائنے بھی کوئی بہت زیادہ دلچسپی اور اخلاقیات کے حامل نہیں ہوتے. ڈاکٹرز لکھنؤ سے نہیں بن کے آتے. تو وہ ساری باتیں جنہیں ہم علاج کے زمرے میں کرتے ہیں, جب ماں باپ کو بھی بچوں کا علاج کرنا پڑتا ہے اور رٹ قائم کرنی پڑتی ہے تو انہیں بھی اپنے دل کو ذرا سخت کرنا پڑتا ہے. اور جب بیچ میں بار بار دل ٹپک کے آتا ہے تو بتانا ہوتا ہے کہ تم ٹھہرو, میں اپنے لخت جگر کو ڈسپلن کر رہا ہوں, تم بیچ میں مت آؤ. دیکھیں ماں باپ اور بچوں کے آپس میں رویے فرینڈلی ہونے چاہیے. وہ فرینڈز نہیں ہو سکتے, وہ فرینڈز سے بڑے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں. ماں باپ اور بچے اگر فرینڈز ہوں گے تو وہ اپنے رشتے کو ڈیگریڈ کر رہے ہوں گے. دیکھیں جیسے آپ اپنے کسی رشتہ دار کو ملازم بنا کے دیکھ لیں, 4 دن وہ خوش رہے گا, اس کے بعد وہ دکھی ہو جائے گا, کیونکہ وہ پہلے آپ کا رشتہ دار تھا, آپ نے اسے ڈیگریڈ کر کے ملازم بنا دیا. آپ دوست کو ملازم بنا کے دیکھ لیجئے کہ وہ کبھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ پہلے وہ دوست تھا, اب وہ آپ کا ملازم ہو گیا. لیکن اگر آپ ملازم کو دوست بنا لیتے ہیں تو وہ اپ گریڈ ہو جائے گا, وہ دل و جان سے آپ کے ساتھ
ایک چیز میں چلنے لگے گا، کیونکہ ہر روز اس کی عزت نفس کو بقا ملے گی کہ یہ مجھے ملازموں کی طرح نہیں، یہ مجھے دوستوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ میاں بیوی کی جو آپس میں تعلق ہے اس میں جب جذبات بپھر جاتے ہیں، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک اسی میٹنگ میں حل کرنے کی کوشش نہ کریں، یا کسی کے ساتھ بھی اس کو آگے کسی اور میٹنگ میں رکھ لیں۔ تو ایسا کرنے سے ریلیشن شپ جو ہے وہ سسپینڈ ہوگا، معطل ہوگا، یا جو ہے اسی وقت ہم اس کو طے کرنے کی کوشش کریں، حتمی نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں، اگرچہ تھوڑی سی آواز اٹھ جائے، سختی آ جائے؟ اور کیا جب ریلیشن شپ جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوتا ہے تو اس سے کیا جو ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں، میاں بیوی کا خاص طور پر آپ نے ذکر کیا، ویسے دوسرے رشتوں میں بھی اگر آپ کے درمیان کوئی تنازع آ جاتا ہے تو آپ ریچولز کو سسپینڈ نہیں کرتے۔ بلو بک جو کہتی ہے آپ اس پہ چلتے رہتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون ہے زندگی میں وہ جاری رکھتے ہیں۔ اور جو میں نے کہا کہ 4-5 ملاقاتوں میں پھر اس کو سیدھا کریں، یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کسی غلط ایگزٹ پہ نکل جائیں موٹر وے پہ، جی، تو اب آپ موڑ کے واپس نہیں آ سکتے جلدی سے، آپ کو لمبا چکر لگا کے تو آنا پڑے گا۔ لیکن آپ اپنے رشتے میں جب کوئی تنازع آ جاتا ہے تو اس کی کوئی ابتدائی طبی امداد تو دے سکتے ہیں۔ اگر رشتہ دم توڑتا ہوا نظر آئے تو آپ مصنوعی تنفس تو دے سکتے ہیں، لیکن ایک معاملہ جب بگڑ جاتا ہے تو پھر ہیلنگ کے لیے جو وقت چاہیے یہ صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن اگر رشتہ بگڑ جاتا ہے تو پھر جلد بازی میں تیزی سے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے کرتے ہم بعض اوقات بہت خراب کر لیتے ہیں۔ پھر تیز آنچ سے ہنڈیا پکتی نہیں ہے، ہنڈیا لگ جاتی ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔